میں تو صرف میں کیا کہوں اور میری جیسے بیکار آدمی کی کیا حیثیت ہے کہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں. میرے شیخ نے جن کا نظیر یقیناً کوئی نہیں ملتا, انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. یعنی بلندی آپ دیکھیے مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کی, کہ آج حضور تاج الشریعہ کی سلاست. اور میں نے ایک بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور زیب سجادہ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف کی تعریف فرما رہے ہیں, یعنی عربی میں کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک مولانا ہوتے ہیں, وہ اردو کے اندر پڑھتے ہیں. میں زمبابوے میں حضرت کے ساتھ رہا, ہرارے میں حضرت کے ساتھ رہا. میں نے دیکھا کہ اللہ نے علم اعلیٰ حضرت کے خاندان کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضور تاج الشریعہ اس وقت شوگر کا مرض بڑھنے کی وجہ سے بظاہر جو بصارت ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ آپ کو کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی عبارت نظر نہیں آتی. عبارت نظر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کہ پورا ایک پیراگراف اردو میں مولانا پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی مفتی کو آپ بٹھائیں, اس کے سامنے اردو میں ایک دفعہ فتاوی رضویہ کا پیراگراف پڑھیں, اس کو کہیں یہی اردو دوبارہ سنا دو, وہ نہیں سنا سکتا, کیونکہ تحریر اعلیٰ حضرت کی اردو میں ہی ہے. ایک پیراگراف یعنی 2-4 لائنیں اگر کسی بہت بڑے عالم کے ساتھ سامنے بھی پڑھ دی جائے فتاوی رضویہ کی ایک مسئلے کے جواب میں, اور پھر کتاب سامنے رکھے کہ اب پڑھیے ذرا ہو بہو ویسی, تو میں کہتا ہوں کہ بہت ممکن ہو تو وہ ایک لائن پڑھیں گے دوسرے میں ڈگمگا جائیں گے, یہ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے, مفہوم و مضمون صحیح بیان کر جائیں گے لیکن لفظ ان کے آپس میں مل جائیں گے. لیکن حیرانگی ہوتی ہے اس خاندان پر, حضور تاج الشریعہ کے سامنے مولانا پورا ایک پیراگراف پڑھ کے چپ کرتے ہیں, آپ اس کی پوری تعریف بیان کرتے ہیں. یعنی وہ اردو میں پیراگراف پورا کرتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں اس کو عربی میں کر کے بیان کرتے ہیں, اور وہ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ڈپارٹ ہے وہ عربی سے اس کو تحریر کرتا ہے, اور تحریر کرنے کے بعد وہ علماء جو جامعہ اشرفیہ ادھر کے جو ادب میں عبور رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الفاظ بھی ایسے نکلتے ہیں جو فصاحت میں اعلیٰ مقام, فصاحت میں اعلیٰ مقام پر ہے. اور الحمدللہ میرے شیخ نے اس وقت 3 جلدیں فتاوی رضویہ کی مکمل عربی میں کر دی ہے, اور عربی بھی وہ کہ جس کو مصری بھی دیکھے تو کتاب پر نثار ہو جائے, عربی بھی وہ جس کو شامی دیکھے تو کتاب پر نثار ہو جائے. کیونکہ عربی کرنا تو کوئی بھی رسالہ آپ لائیے وہ تو کوئی بھی کر دیتا ہے, لیکن ان کے مزاج کے اعتبار سے وہ جو تعبیرات وہ رکھتے ہیں اس تعبیرات کا لحاظ رکھنا, ان کی زبان کا لحاظ رکھنا, اس کے تسلسل کا لحاظ رکھنا. تو میں کہتا ہوں یہ ملکہ تاج الشریعہ قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کو علم تبحر کا یہاں پر آج ہے. میرا یہ معاملہ خود ہوا, میں نے کہا جناب ذہبی جو ہے حضور وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مفتی کا فتویٰ بیان فرماتے ہیں. آپ نے یہ, میں آپ سے 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور چلتے چلتے میں نے تاج الشریعہ سے کہا, ایسے میری بحث ہو رہی تھی, میں نے کہا حضرت اس نے لکھا ہے کہ ذہبی جو ہے وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے, میں جواب کیا لکھوں؟ میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھے, آپ نے فوراً انہی کی کتاب سیر کا حوالہ دے کر اور ایک اور کتاب کا حوالہ دے کر فرما ادھر دیکھیں انہوں نے رد لکھا ہے, اور جو جملے آپ نے عربی کے پڑھے تھے خدا کی قسم وہی کتاب میں لکھے ہوئے. اور یہ اہتمام کے ساتھ نہیں, یہ چلتے چلتے یہ. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس خاندان پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیسا فضل رکھا ہے, اور جس شخصیت کا آج کوئی نظیر نہیں, میں کہتا ہوں تاج الشریعہ کی نظیر نہیں کوئی, نہ تقوی میں کوئی نظیر ہے نہ علم میں کوئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ جانشین ہیں مفتی اعظم ہند کے, آپ کو کرسی ملی ہے, آپ کو ان کی طرف سے قضا کی اجازت ملی ہے, آپ ان کے نائب فتوے میں, آپ نے مفتی اعظم ہند کو کیسے پایا؟ تو اس وقت کا اتنا بڑا امام وہ یہ کہہ کر خاموش ہوتے ہیں کہ جناب مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. بولیے سبحان اللہ. یعنی مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. تو میں کہتا ہوں کہ جناب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا علم کا جو آفتاب نمروز ہے وہ کتنی بلندی پر اپنی روشنی کو پھیلا رہا ہے.